اللي كتر خيرها تفخرها في دمي وعايش بيه، عامل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. حسين الله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. اگرچہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت عہدہ امامت کی فضیلت و عظمت کو بیان کرنے کے لیے تلاوت کی جاتی ہے، لیکن اس آیہ واقعی ہدایہ کا جو پیغام ہے، یہی پیغام سبب بن رہا ہے اس بیعت نامے کا جو امام معصوم اپنے ماننے والوں سے ظہور کے فوراً بعد لیں گے، وہ بیعت نامہ۔ چونکہ وقت بہت کم ہے، اس اعتبار سے میں اپنی مجلس کو بغیر کسی تمہید کے براہ راست شروع کر رہا ہوں، اگرچہ آج بھی مجھے راستے سے بھٹکانے کی بڑی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود میں اس وقت ذرا سے بھی اپنے موضوع کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں، اور ایک اطمینان مجھے یہ ہے کہ جو بھی قرضہ مجھے واپس کیا جائے گا، کیونکہ مجھے تو بہرحال اس کے بعد مجلس پڑھنا ہوگی، سوزخانی ہمیشہ پہلے رہے گی، میرا بیان ہمیشہ بعد میں رہے گا، تو وہ اختتام تک یہ قرضہ لینے اور دینے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب اس میں اگر آپ کا قلیہ بن کے رہ جائے تو یہ میرا قصور نہیں ہے، ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ بہرحال بہت مختصر کل کی مجلس سے ربط ملانے کے لیے ایک جملہ عرض کرنا۔ معصوم جب اپنے بیٹے کی غیبت کو بیان فرما رہے ہیں، بلکہ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جملہ خود زمانے کے امام نے اپنے نائب کے ذریعے سے بھجوایا۔ نائبین امام کی دو قسمیں ہیں، یہ نائبین خاص یا نواب اربعہ کا تذکرہ، جن کا امام سے کانٹیکٹ ہوتا تھا۔ آج کسی نائب امام کا براہ راست امام سے ان معنوں میں کانٹیکٹ نہیں۔ آج اگر ہم اپنے مجتہد کو نائب امام کہتے ہیں تو اس انداز سے نائب امام نہیں کہتے جیسے عثمان ابن سعید کو یا محمد ابن عثمان ابن سعید کو یا حسین ابن روح کو یا علی ابن محمد سمری کو کہتے ہیں۔ کچھ فرق ہے، اور وہ بھی کبھی بیان کرنا پڑے گا، لیکن اس ہفتے کی مجالس کے درمیان نہیں، یعنی ویک ڈیز کی مجالس کے درمیان نہیں۔ آپ نے یہ سنا کہ ویکینڈ کی مجالس چونکہ نماز مغربین کے بعد ہوں گی، اور وقت کے اعتبار سے مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں جتنا چاہے پڑھ سکتا ہوں پڑھوں، تو وہاں پہ شاید کچھ موضوع سے غیر متعلقہ مگر معرفت امام سے ریلیٹڈ باتیں آ جائیں گی۔ آج تو بات کو آگے بڑھائیے فقط اس مثال کے ذریعے سے جو خود یا تو خود امام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمائی ہے، یا امام کے بزرگوں نے جب امام کا تذکرہ کیا تو یہ مثال ارشاد فرمائی تھی۔ چونکہ اس بات کی بحث کا روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیغام یا میسج سے کوئی تعلق نہیں کہ یہ روایت کس امام کی ہے، تو اس بحث کو چھوڑ دیجیے۔ جب تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ امام پردہ غیبت میں چلا جائے گا، تو پہلا سوال یہ ہوا کہ جب امام پردہ غیبت میں چلا گیا تو اس کا فائدہ کیا رہا؟ امت کی نگاہوں سے جب امام پوشیدہ ہو گئے
تو جو وجود امام کا مقصد ہے اور جو وجود امام کی برکتیں امت کے لیے، تو وہ سب بیکار ہو گئی۔ تب یہ جملہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یا اپنے بارے میں کہا کہ میں، یا اگر بزرگوں میں سے کسی کا جملہ ہے تو کہا میرا بیٹا۔ اس کی مثال سورج جیسی ہے، اور سورج جس وقت بادلوں کے درمیان بھی چھپ جاتا ہے تب بھی دنیا والوں کو اس کا فائدہ ہر سیکنڈ حاصل ہو رہا ہوتا۔ اور اگر آپ اسے جدید علم فلکیات سے ملائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دن کا وقت ہو کہ رات کا وقت، جب سورج نظر ہی نہیں آ رہا، اور چاہے مطلع صاف ہو کہ مطلع ابر آلود، جب کلاؤڈی ہے اور بادل چھائے ہوئے، سورج کی وجہ سے ہماری زندگی زمین پہ باقی۔ یہ نہیں ہے کہ سورج چھپ گیا تو ہم نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ اگر واقعا سورج کے چھپنے کے بعد سورج کے فائدے ختم ہو جائے تو ہمارا وہی حشر ہوگا جو ہمارے سولر سسٹم کے آخری پلینٹ پلوٹو پہ رہنے والوں کا حشر ہوگا۔ یعنی اتنی شدید سردی ہوگی کہ آدمی سردی کی شدت سے خود بھی مر جائے گا، اور اتنی شدید سردی ہوگی کہ زمین میں کوئی چیز اگنے کے قابل نہ رہے گی۔ تو بادلوں کی اوٹ میں ہونا، بادل کے پیچھے چھپ جانا، سورج کے فائدے اور سورج کی برکتیں اس دنیا کو مسلسل مل رہی ہیں۔ مگر یہ جو جملہ آ گیا کہ امام سورج کی مانند، اس ایک جملے غیبت امام کو بھی اور ظہور امام کو بھی ذرا سا تفصیلی انداز سے ہم کو سمجھا دیا۔ یہ امام تو لفظ سورج اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ غیبت میں فائدہ کیا ہے، مگر اس لفظ سورج نے اور کئی مسئلے حل کر دیے۔ مثلا امام کے لیے لقب استعمال ہوا کہ وہ سورج کی مانند ہے، اسی سے وہ نظریہ ہمارے سامنے آیا، وہ ایک نظریہ ہمارے سامنے آیا کہ آخری دور میں دنیا والوں کو اسلام مغرب سے ملے گا۔ یہ نارتھ امریکہ یہ اسلام کا مرکز بنے گا، یہ ایک نظریہ ہے نا دنیا میں، اور وہ نظریہ اس مثال کی وجہ سے بعض علماء نے قائم کیا، اور اپنی جگہ اس کی بھی ایک جان ہے۔ دیکھیے بعض نظریات تو بڑے بیتوقع قائم کیے جاتے ہیں۔ جس وقت آج سے 10 سال پہلے میں امریکہ کی ایک جنوبی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی میں گیا تھا، وہاں کے مومنین بڑے خوش تھے، خدا کرے کہ وہ آن لائن نہ ہو، بڑے خوش تھے کہ جی دعائے کمیل میں ہمارا تذکرہ آیا۔ میامی کا تذکرہ دعائے کمیل میں آیا ہے؟ یہ کون سی دعائے کمیل تھی، کب نازل ہوئی، کس زبان میں آئی، کس امام نے کہا جی دعائے کمیل کے بھی بالکل آخر میں آیا ہے، المیامی، میامی والوں کی جمع تو میامی بنے گی۔ بڑے سنجیدہ انداز میں، بڑے سیریس انداز میں جو برادر محترم نے کل میرے بارے میں کہا کہ بہت سلقابو بنا کے کہتے ہیں، اس انداز سے بات کی جا رہی تھی۔ تو یہ نظریہ اس انداز کا نظریہ نہیں، باقاعدہ اس کے اندر ایک جان۔ اور ایک لمحے کے لیے میں یہاں روک کر بہت زیادہ میں خود اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور کنڈیم کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے آج کی مجلس کو ذرا سا ٹریک سے کیوں ہٹایا جا رہا، مگر یہ اس لیے ضروری کہ اس سے پہلے کہ ہم ویک اینڈ تک پہنچے اور ان باتوں کی وضاحت کریں، اگر ابھی ایک آدھ جملہ نہ کہا گیا تو بہت سارے سوال ذہن میں آ کر باقاعدہ مجھ تک پہنچائے جائیں گے۔ میں ایک ایک کر کے کس کو جواب دوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ظہور امام سے ریلیٹڈ جو حدیثیں، ان حدیثوں کو بعض علماء نے تو اسی طرح سمجھا کہ جس طرح لفظ آیا، اور بعض علماء نے کہا نہیں، جیسے برادر محترم سبت جعفر صاحب اکثر کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے اور یہ بین السطور ہے اور یہ ہڈن انڈر دا لائن ہے، تو اس انداز سے بعض علماء نے کہا نہیں، جو الفاظ معصوم نے استعمال کیے ہیں وہ ایک قسم کی سمبولک لینگویج، اور اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ڈکشنری میں لکھا۔ یہ دو الگ الگ نظریے ہیں، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس عنوان کی، اس موضوع کی مجالس میں دونوں نظریات کو بیان کرتا ہوا چلتا ہوں۔ جیسے دجال، یقیناً دجال کا تذکرہ ذرا تفصیل کے ساتھ ویکینڈ کی مجالس میں آئے گا، مگر وہاں بھی وہی دو نظریے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ دجال ایک خاص آدمی کا نام ہے، اور ایسا خاص آدمی جو پیغمبر کے زمانے سے اب تک زندہ،
اور اس کے بعد اس کی تفصیلات. اور ایک دوسرا نظریہ یہ کہ نہیں، لفظ دجال ایک سمبولک لینگویج، یہ کسی آدمی کا نام نہیں. بنیادی طور پہ تو دجال ایک صفت، یہ جس میں بھی پائی جائے وہ دجال. کوئی خاص آدمی سعید ابن سعید نہیں، قوم یہود میں پیدا ہونے والا نہیں، وہ آدمی نہیں جس نے رسول خدا پر پتھر پھینک کر پیغمبر کو خیبر سے واپسی میں شہید کرنا چاہا، وہ نہیں. تو دجال ایک صفت ہے، جس میں پائی جائے وہ سب دجال ہیں. چنانچہ یہ افراد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور یہ اقوام کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. یہ ایک نظریہ. اور میری مجلس میں آپ دیکھیں گے کہ میں دونوں قسم کے نظریات کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ بحیثیت طالب علم مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی رائے آپ تک پہنچاؤں، علماء کرام کے اقوال کو نقل کرتا ہوں. یہی مسئلہ یہاں لفظ سورج کا آیا. بات سورج سے چلی تھی، اور سورج سے یہ بات ایک خاص وجہ سے چلی تھی. سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کے دنیا کو فائدہ پہنچاتا ہے، یہ غیبت کا مفہوم ہمیں دیا گیا. مگر یہی لفظ سورج جب روایت میں آیا تو علماء نے اس کو اب کئی اور معنوں میں لیا. وہ ایک بہت ہی مشہور نشان ہے. اور جیسا کہ میں نے پرسوں یا شاید کل کہا کہ بعض سو کال پڑھے لکھے لوگ وہ بڑا پرابلم پیدا کر دیتے ہیں دین کو سمجھنے. وہ جس زمانے میں ہوتے ہیں اس زمانے کی جو لمیٹڈ نالج ہوتی وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو کسی طرح سے ٹویسٹ کر کے موڑ توڑ کر اس زمانے کی سائنس پر فٹ بٹھایا جائے. اب وہ تو مرمرا جاتے ہیں، سائنس بدل جاتی. سائنس کو کوئی شرم نہیں آتی، وہ بڑی بے غیرت ہے. ایک نظریہ تھا، کل بالکل 180 کے اینگل پہ دوسرا نظریہ قائم کر دیتی. موت تو اسلام کو آ جاتی ہے نا کہ جی کل ہم نے سائنس کے اس نظریے کے اوپر گھما پھرا کر آیتوں کو توڑ ملوڑ کر احادیث کو مطلب کو بدل کے کسی طرح فٹ کیا. سائنس نے آج کا سوری ہمارا نظریہ غلط تھا، اصل بات تو یہ. اب ہم کیا کریں؟ اسی قرآن کو دوبارہ سنا، انہی احادیث کو دوبارہ توڑ ملوڑ کے پیش کریں. اسلام نہ رہا ہے، کھیل بن کے رہ گیا. کیونکہ موضوع سے بہت زیادہ ہٹ رہا ہوں، لیکن اس لیے کہنا ضروری کہ اس عنوان میں آگے چل کے بہت ساری ایسی باتیں آئیں جو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پرابلم پیدا کرے. یہ سائنس ہی تھی جو ایک زمانے میں کہا کرتی تھی کہ دنیا جو ہے، یہ زمین جو ہے یہ سینٹر ہے سولر سسٹم کا اور سورج اس کے گرد گھوما کرتا. اگرچہ قرآن اس کے اگینسٹ ہے، لیکن سائنس کے اگینسٹ کیسے مسلمان جائے؟ چنانچہ علماء سے ڈیمانڈ کی گئی کہ آپ اس قرآن کو کسی طرح سے بھی موڑ توڑ کے اس نظریے کے مطابق پیش کریں. اب علماء نے بڑی محنت کی اور جس وقت آیتوں کو گھما پھرا کر ایسا بنایا، سائنس ایک مرتبہ بالکل موڑ گئی، کہا سوری ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اصل میں سورج سینٹر ہے سولر سسٹم کو، زمین اس کے گرد گھومتی ہے. اب آئیے ہم کو پھر ان ساری آیتوں کو ایک مرتبہ گھما پھرا کر کسی طرح سے اس نظریے پہ فٹ کرنا پڑ رہا. اسی طرح سے سائنس کی اور کئی ایسے نظریات. چنانچہ یہ ایسے افراد کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ذرا صبر کرے، ذرا انتظار کرے. جیسا میں کل بھی عرض کر رہا کہ اسلام نے ماں باپ کے اثرات اولاد کے حوالے سے جو 1400 سال پہلے بات کہی تھی، جس وقت یہ سو کالڈ ایکویلٹی کا اور فریڈم کا زمانہ شروع ہوا، اس نظریے کو بڑی حقارت کے ساتھ پھینک دیا گیا. مگر جب دوبارہ جینیٹک انجینئرنگ یا جینیٹک سائنس نے زور پکڑا، اب پتا چلا کہ جی بچہ تو اپنے والدین سے اور اپنے دادا دادی اور نانا نانی سے ساری خصوصیات لیتا. اب دوبارہ وہی پرانا نظریہ جھاڑ پہنچ کے ہم کو لانا پڑ رہا. ایک زمانے میں تو نہج البلاغہ کے اندر مولا کا یہ فرمان بیان کرنا مشکل ہوتا، اس لیے کہ لوگ کہتے تھے یہ عقل کے خلاف ہے. عقل کہتی ہے کہ سارے انسان برابر. تو محمد حنفیہ سے کہنا کہ یہ جو صفین کی لڑائی میں تو آگے بڑھ کے نہیں جنگ کر پا رہا، یہ تیری ماں کا اثر تیرے اندر آیا. اب پتا چلا کہ واقعاً جینس کے اثرات آتے. یہ تو بالکل ایک نیا ٹاپک میں نے چھیڑ دیا، مگر بات آ رہی تھی اس ایک لفظ کی کہ یہ جو ایک حدیث آئی کہ آخری زمانے میں سورج مغرب سے طلوع کرے گا، سورج مغرب سے نکلے گا، اس کے حوالے سے بعض علماء نے، جو میں نے عرض کیا نا کہ جو لفظ ہے اسی کو لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ لفظ ہے سورج نکلے گا تو سورج سے عرفاً لغتاً اسی سورج کو کہا جاتا ہے جو دن کے وقت آسمان پہ چمکتا. آخری زمانے میں کچھ ایسی چینجز آ جائیں گی دنیا کے یہ سولر سسٹم، جس کے نتیجے میں یہ سورج ایک دن مغرب سے نکلے گا. یعنی سورج مغرب سے نکلنے کا مقصد یہ دنیا جو گھوم رہی ہے یہ ذرا ایک چند گھنٹوں کے لیے الٹا گھوم جائے گی. اب یہ نظریہ بعض لوگوں کو، اور وہ بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان بھی نہیں اور بالکل جاہل بھی نہیں،
وہ جو بیچ کی کیٹیگری ایک ہوتی، ان لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا، ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو گیا، کہ یہ خلاف عقل، یہ کیسے ہو سکتا؟ بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر کبھی زمین کی گردش، زمین کی حرکت، زمین کا روٹیشن الٹا ہو جائے تو قیامت ہو جائے گی۔ جی نہیں، اس کا نام قیامت نہیں۔ اب آپ جائیے اس وقت انٹرنیٹ پر تو کتنی ہی جگہ پہ یہ نظریہ نظر آ رہا کہ آئندہ چند سالوں میں اس کی پاسبلٹی ہے اور بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ایک دن زمین کا روٹیشن کسی وجہ سے الٹا ہو جائے اور سورج مغرب سے نکلتا نظر آئے۔ یہ ان سائٹس کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جن کو شاید پتا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایسی کوئی حدیث موجود۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ایسٹرونومی کے اعتبار سے جو چینجز اس یونیورس کے اندر آ رہے ہیں، بالکل لفظ بلفظ حدیث میں جو لفظ آیا، اب اس کی فیزیبلٹی یا پاسبلٹی پر بحث کی جا رہی۔ اور جیسا میں نے کہا کہ آج سے 50 سال پہلے جب ڈی این اے کا نظریہ پیش کیا گیا اور جینیٹک انجینئرنگ اور جینیٹک کوڈنگ کی فیزیبلٹی پہ بحث ہو رہی، ود ان 50 ایئرس نہ صرف یہ کہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا بلکہ ان جینز کے اندر تبدیلیاں کرنے کا نظریہ بھی شروع ہو چکا۔ اسی طرح سے سورج کا مغرب سے نکلنا اسی انداز، یہی سورج اسی طرح سے مغرب سے نکلے گا۔ مگر بعض علماء شاید اس وجہ سے یہ پڑھے لکھے لوگ اعتراض نہ کریں، اس حدیث کو سمبولک لیا اور یہ نظریہ قائم کیا کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام بھی وہی کام کرتا ہے جو سورج کا کام، کہ دنیا میں اندھیرا چھایا، گھوپ اندھیرا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اور اس اندھیرے کی وجہ سے آدمی آدمی سے ٹکرا رہا ہے، اس اندھیرے کی وجہ سے دوست و دشمن کی پہچان نہیں ہو رہی ہے، اس اندھیرے کی وجہ سے چوروں اور ڈاکوؤں کو کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، رات کی تاریکی اپنے ساتھ کتنے گناہ لے کے آتی، اور ہر ایک مرتبہ سورج نکلتا ماحول ہی بدل کے رہ جاتا۔ کیا اسی طرح سے جب اسلام آیا اس سے پہلے گویا دنیا پہ رات چھائی ہوئی تھی، اسلام نے آ کے دنیا کو روشن کر دیا۔ آخری زمانے میں سورج مغرب سے نکلے گا، یعنی آخری زمانے میں اسلام کا سینٹر اور ہیڈ کوارٹر مغرب بنے گا، اور وہاں سے یہ اسلام ساری دنیا میں جائے گا۔ یہ ایک نظریہ اس سائن اور ظہور کی وجہ سے قائم کیا گیا، لیکن کون سی سائن؟ کہ سورج کا مغرب سے نکلنا۔ اور یہاں پر ایک تیسرا نظریہ بھی، اور یہ تیسرا نظریہ ان علماء نے اختیار کیا جو جزیرہ خضرا کی روایت پر بہت زیادہ بلیو رکھتے ہیں۔ ایک ایسی روایت ہمارے پاس موجود، البتہ اسے اسلامی لینگویج میں روایت نہیں کہا جائے گا، ایک ایسی حکایت، ایک ایسی سٹوری ہمارے پاس ہے کہ ایک ایسا جزیرہ اس دنیا کے اندر ہے اور جو اس کا لوکیشن بتایا جاتا ہے وہ اٹلانٹک اوشین میں کہیں پر۔ تو ایک نظریہ یہ بھی، چونکہ آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے، صرف سورج کو سمجھانے کی وجہ سے یہ باتیں آ گئی، تو ایک نظریہ یہ کہ اسلام نہیں، یہ جو حدیث آئی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور سورج کا مطلب ہے امام، یعنی امام کا ظہور مغرب سے ہوگا۔ آج تک سنتے آئے ہیں کہ امام مکے سے ظاہر ہوں گے، مگر یہ ایک نظریہ ہے کہ امام کا ظہور مغرب سے ہوگا۔ البتہ کون سا ظہور؟ بھئی یہی سمجھانا تھا آپ کو، جس کے لیے میں سورج والی مثال کو لایا ہوں۔ تو سورج آخری زمانے میں مغرب سے نکلے گا، شاید اس کا یہی مطلب ہے جو الفاظ ہے کہ یہی والا سورج ایک دن مغرب سے نکلے گا، زمین کا روٹیشن کچھ دیر کے لیے بدل جائے گا۔ اور واقعا انسان نے اپنی تباہی کے لیے اتنے ہتھیار بنا لیے اور ایسی ایسی تباہ کن چیزیں ایجاد کر لی کہ اگر ان سب کو ایک وقت میں استعمال کیا جائے، بلکہ وہ جو نظریہ انٹرنیٹ کی سائٹس پر ہے تو اس کے اندر کچھ میگا ٹن کا بھی تذکرہ تھا کہ اگر اتنے ایٹم بم ایک وقت میں دنیا کے اندر استعمال ہو جائے، اتنے سارے، تو زمین ایک مرتبہ چکرا کے رہ جائے گی، زمین ایک مرتبہ الٹی گھوم کے رہ جائے گی۔ اور یہ نظریہ جو ہمیں مذاق لگ رہا، مگر میری اطلاع یہ کہ دنیا کی بعض انشورنس کمپنیز نے اب بڑی بڑی عمارتوں اور بلڈنگز کا وہ انشورنس کور بند کر دیا کہ جس کا تعلق نیوکلیر بم سے پروٹیکشن سے ہے، کہا کہ چونکہ اس کی پاسبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ یہ اخبارات آپ پڑھتے ہیں، یہ آپ ٹیلی ویژن سنتے ہیں، وہاں کی بات ہے، مگر اس سے مراد یہ والا سورج بھی ہے، اس سے مراد شاید اسلام کا مغرب سے آنا بھی ہے، اور اس سے مراد شاید امام کا مغرب سے آنا بھی۔ مگر ہم نے تو سنا ہے کہ امام مکے میں ظاہر ہوں گے۔ اب وہ سمجھیے اسی لفظ سورج سے، سورج امام کا دوسرا نام، امام کا دوسرا لقب، اور قرآن کریم میں والشمس وضحاہا پیغمبر کے لیے استعمال ہوا۔
تو سورج پیغمبر کا لقب بھی ہے اور سورج پیغمبر کے اس جانشین کا لقب بھی ہے کہ جو اپنے جد کے مقصد کو پورا کرے گا۔ سورج جب ڈوبتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سورج جب نکلتا ہے تو کیا ہوتا۔ سورج کا ڈوبنا غیبت امام تھی، سورج کا نکلنا ظہور امام، چونکہ زمین چوکور نہیں گول، اس لیے اس فینومینا کیا بنا کہ سورج ایک دم سے نہیں ڈوبتا، آہستہ آہستہ ڈوبتا، اور ڈوبتے ڈوبتے بھی کافی دیر تک سورج کی روشنی اس دنیا میں رہتی۔ بلکہ ہمارا تو فقہی مسئلہ کہ سورج ڈوبنے کے بعد بھی اس وقت تک تم نماز مغرب نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج کی روشنی نظر آ رہی، اتنی دیر تمہیں انتظار کرنا ہے کہ وہ روشنی بھی نظر آنا بند ہو جائے۔ اور سورج بھی جو ڈوب رہا تو آپ ایک مرتبہ دیکھیں افق کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ سورج گیا اور ایک دم غائب ہو گیا۔ اگر دنیا چوکور ہوتی تو یہی ہوتا کہ سورج وہاں کارنر پہ جاتا اور ایک دم غائب ہو جاتا۔ گول ہے اس لیے سورج پہلے 1/4 ایک کوارٹر گیا، پھر آدھا گیا، پھر 3/4 گیا۔ میں نے 3/4 کا ہے، پونا نہیں کہا، کیونکہ صرف جعفر صاحب نے کل بتایا کہ پونا ہمارے یہاں بہت برے محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ خیر، تو اب اس کے بعد پھر سورج پورا غائب ہو گیا، 3/4 اور اس کے بعد پورا غائب ہوا۔ غیبت امام بھی اس طرح ہوئی تھی، ایسا نہیں کہ آج امام لوگوں کے سامنے اور کل لوگ امام کے گھر گئے تو اطلاع ملی امام وہ تو غائب ہو چکے۔ اس طرح سے غیبت نہیں ہوئی جیسے ہماری موت ہوتی کہ ہم صبح گئے کہا وہ صاحب تو مر گئے، ارے کل تو ہمارے ساتھ اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہنسی مذاق ہو رہے تھے، کہا کیا کرے، موت آ گئی۔ موت اچانک آتی، مگر ویسے وہ بھی آتی ہے اڑیاں رگڑ رگڑ کر، وہ ادھر میں نہیں جا رہا۔ خلاصہ یہ کہ سورج آہستہ آہستہ غائب ہوتا، کا امام بھی آہستہ آہستہ غائب ہوئے۔ اس لیے غیبت صغرا الگ ہے، غیبت کبرا الگ۔ غیبت صغرا غیبت کبرا کہہ رہا ہوں، لوگ بعض اوقات مجلس میں سوتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں مولانا وہ آپ نے حضرت صغرا حضرت کبرا کیوں پڑھے تھے؟ نہیں، وہ نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ابھی وہ تذکرہ نہیں، ابھی منزل مصائب نہیں آئی، غیبت صغرا اور غیبت کبرا کا تذکرہ۔ تو سنیے آپ، غیبت صغرا کبرا اسی لیے کہ ایک دم غیبت نہیں، آہستہ آہستہ ہوئی۔ سورج کی مثال سے ہی سمجھیے۔ اب اسی طرح سورج طلوع کیسے کرتا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ابھی 1 منٹ پہلے دیکھا اس کی جانب بالکل اندھیرا اور کوئی آثار نہیں ہے سورج کی، اور پھر 1 منٹ کے بعد پلٹ کے دیکھا پورا سورج نکل کے آیا اور نظر آ رہا ہے۔ نہیں، سورج ایک دم سے نہیں نکلتا، نکلتا بھی اسی طرح سے کہ فجر کے موقع پہ اس کی پہلی روشنی آتی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سورج مشرق کی جانب سے اپنا سر نکالتا۔ پہلے 1/10 آتا ہوگا، پھر کوارٹر آتا ہوگا، پھر آدھا، پھر 3/4، پھر پورا سورج کا اسی طرح سے۔ چونکہ روایت میں امام کا لقب آ گیا سورج، اور ہم نے دیکھا کم از کم غیبت میں تو امام نے وہی طریقہ اختیار کیا، وہی امام کا پیٹرن تھا جو سورج کے غروب ہونے کا تھا۔ تو ظہور کو بھی کہا گیا کہ ظہور بھی اسی طرح سے ہوگا کہ آہستہ آہستہ ظہور ہونا شروع ہوگا۔ مکے کا ظہور اور 10 محرم کا ظہور وہ ہے کہ جب سورج پورا نکل کے آ گیا، مگر اس سے پہلے سورج آدھا آئے گا، اس سے پہلے سورج 1/4 آئے گا، جس کا نام ظہور صغرا یا ظہور اصغر رکھا گیا۔ تو پہلی مجلس میں ایک بات آئی تھی کہ بعض علماء کا نظریہ، جس میں سب سے مشہور آغا علی کورانی، جن کی کتاب اثر ظہور ہر پڑھے لکھے انسان نے دیکھی بھی ہے، اور جسے اس ٹاپک سے ذرا سی بھی دلچسپی ہے انہوں نے یہ کتاب پڑھی بھی ہے، اور اسی کتاب میں بڑا ایک انٹرسٹنگ قسم کا واقعہ بھی، واقعہ تیونس کے عالم کا ہے۔ اسی کتاب کے اندر بہت ساری اور لیٹسٹ قسم کی علامتیں اور پیشین گوئیاں جمع کی گئیں تیونس کے ایک عالم کا۔ تیونس کون سا علاقہ؟ تیونس اسلامی دنیا کا وہ علاقہ جو سب سے زیادہ غیر اسلامی، ایک تو ویسے ہی وہاں پہ چونکہ ایک زمانے میں فرینچ آکوپائڈ ایریا تھا، اس لیے کلچر پورا کا پورا فرانس کا، پھر اتنا زیادہ وہ فرانس کے سامنے چھوٹا سا میڈیٹیرین چھوڑ دے کہ ابھی بھی اس کے بس سارے اثرات وہاں کے بنتے۔ لیکن اس کے علاوہ دشمنی اہل بیت کا بھی بہت بڑا مرکز، جنہوں نے آغائے تجانی کی پہلی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پا گیا، تجلی، ثم اہتدیت، جو بھی نام اس کتاب کا لے، یہ سارے اس کتاب کے مختلف ترجموں کے نام پڑھی۔ انہیں پتا یہ ٹیونس کے رہنے والے عالم، پتا تک نہ تھا ان کو شیعت کیا،
بلکہ کتنے سخت دشمن شیعت کے تھے، وہ پوری سٹوری آپ کو یاد ہوگی جو کتاب کے شروع میں انہوں نے لکھی، اور کس طرح بائی شپ جا رہے تھے حج پر اور ایک شیعہ ملا اور ان کو بڑی حیرت ہوئی، اور پھر نجف گئے شہید باقر صدر اور مرحوم آیت اللہ ہوئی، ان کی ملاقاتوں کے نتیجے میں کیا چینج آیا، بہت انٹرسٹنگ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ لکھتے کہ جب میں چلا تو کتنا سخت دشمن اہل بیت تھا، اور جب میں واپس آیا اور میں نے اہل بیت کے مذہب کے مطابق ایک دو فتوے دی تو کس طرح سے تیونس میں ہنگامہ ہو گیا، سارا علاقہ سارا ماحول اس عالم سے ناراض ہو گئے کہ کل تک جس کے ہاتھ کو چومتے تھے اور کل تک جس کے قدموں کو گویا بوسا دیتے اور کل تک جس کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے احترام کے ساتھ، ایک سب خلاف، لیکن اتنے بدترین علاقے کے اندر مذہب اہل بیت کا انٹروڈکشن ایران کے اسلامی انقلاب نے کیا تھا، کیونکہ جناب سبط جعفر صاحب کے کلام میں مقطع کے بعد والے اشعار میں خمینی اور حسینی یہ تذکرہ ہو رہا تھا، میری مجلس میں بھی خود بخود یہ بات آ گئی، اور اب مجمع اتنا ہو گیا کہ میں ایک اپنی مجلس روک کر دو گزارشات کروں اور اس کے بعد دوبارہ مجلس کو آگے بڑھاؤں، یعنی وہ تو مجمع نہیں ہوا جو کل والا تھا اور وہ ہوگا بھی نہیں کل کی مجلس سننے کے بعد، لیکن بہرحال اتنا معقول مجمع ہے کہ میں یہ دو وضاحتیں کر سکتا ہوں۔ درود بھیجو محمد والے محمد۔ اعلان نمبر 1 بہت ہی زیادہ پرسنل قسم کا اعلان ہے، مجھے خود شرم آ رہی ہے یہ اعلان کرتے ہوئے، لیکن بعض ایسی مجبوریاں، 2 دن کچھ ایسی تھکن سی تھی میرے اوپر سفر کی، یہ لوگ باتیں کر رہے تھے، نام بتا رہے تھے، انٹروڈکشن کرا رہے تھے، میں ہوں ہاں کر کے سب سن رہا تھا لیکن کچھ نہیں سن رہا تھا، اور اس دن مجھے پتا چلا کہ لوگ میری مجلس میں کس حالت میں بیٹھا کرتے ہیں کہ سن سب رہے ہوتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں رہے ہوتے ہیں۔ کل یہ کیفیت میری تھی، پرسوں خصوصاً، تو کسی برادر محترم نے ہاتھ ملاتے وقت کہا تھا کہ اتوار 12 مئی کو میرے یہاں کی مجلس ہے، اب میں بھول گیا کس نے کہا تھا، وہ جو صاحب بھی ہو مجھ سے ذرا سا ایک مرتبہ مل لے کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بڑا پرابلم ہو رہا۔ دوسرا اعلان وہ یہ ہے کہ مجمع کی عادت ہوتی اور کچھ لوگوں کی مجبوری بھی ہوتی ہے کہ مجلس کے شروع میں نہیں آتے ہیں، درمیان میں آتے ہیں، کچھ آخر میں آتے ہیں، ابھی بھی شاید کچھ لوگ اور آئیں گے۔ تو ہوا یہ کہ کل کی مجلس میں انہوں نے میری مجلس کا آخری حصہ سنا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ میں مسلسل اس مجلس میں جناب سبط جعفر صاحب کا تذکرہ کر رہا ہوں، میں تو بہرحال ان کا ایڈورٹائز کر رہا تھا، کوئی میں نے ان کی شان کے خلاف بات نہیں کہی ہے، کہاں تک اس کی وجہ سے نام پہنچا نیو یارک تک اور اس کے آگے تک، لیکن اب ہوا یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید مولانا بلا وجہ برس رہے ہیں، انہوں نے شروع میں جناب سبط جعفر صاحب کے تبصرے نہیں سنے تھے کہ جو وہ میرے بارے میں فرما رہے تھے، تو وہ ایک ہنسی مذاق چل رہا تھا، مزاح المومنین چل رہا تھا، پہل انہوں نے کی تھی، میں نے تو فقط جہاں موقع ملا جواب دیا تھا، لوگ جو دیر سے آئے انہوں نے فقط یہ جواب سنا، تو انہیں یہ پتا نہیں چل سکا کہ شروع میں کیا کہا گیا تھا، تو کیسٹ ہوگا وہ کیسٹ سن لیجیے گا تو بیلنس ملے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے میرے پر اعتراض کیا تھا، تو ایک بیلنس ملے گا، یہ وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ مومنین کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے، پیدا بھی نہیں ہوتی ہے، لوگ پیدا کر دیتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں بھی غلط فہمی نہ ہونے پائے، یہ وضاحت ہو جائے۔ میرے اعلانات ختم ہوئے، درود بھیجیے تاکہ گفتگو آگے بڑھے۔ انقلاب اسلامیہ ایران، اس کے بعد اس علاقے میں بلکہ ساری دنیا میں صحیح معنوں میں تو اسلام کا تعارف اس انقلاب سے ہوا۔ جو لوگ اسی کینیڈا میں انقلاب سے پہلے رہ چکے اور انقلاب کے بعد، جو لوگ نارتھ امریکہ میں انقلاب سے پہلے والا ماحول دیکھ رہے تھے اور انقلاب کے بعد والا، جو لوگ یورپ کے اندر، یہ ساری دنیا کے اندر وہی مومنین کرام، وہی حجاب والی عورتیں، وہی داڑھی رکھنے والے مرد، وہی سارے پابندی شریعت لوگ انقلاب سے پہلے گنے چنے اکا دکا تھے۔ میں اپنے ملک کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بھائی پاکستان میں اگر اثرات آتے سمجھ میں آتے، لیکن یہاں بھی اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے اس انقلاب کے نتیجے میں، تو اب اس کے اندر یہ ایک واقعہ ہی نہیں، عصر ظہور کتاب میں آیا، عصر ظہور، یہ ترجمہ کیا اسلام کا، اس کا یہ کتاب کا ٹائٹل ہی ہے کہ ہم ظہور کے عصر اور ظہور کے پیریڈ میں ہیں، یہ ظہور کا زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ نہیں ہے، بھول جاؤ، یہ ان کا نظریہ، بھول جاؤ، غیبت ختم ہو گئی ہے، اب یہ پیریڈ آف ظہور ہے، اور اس کے اندر جو علامتیں جمع کی ان میں سے کی کہ اب جب انقلاب ایران کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد ساری دنیا اسلامی ملکوں کے ڈیلیگیشن مبارکباد دینے آنے لگے، حجاب کے حوالے سے بھی اسلامی ڈیلیگیشن آئے تھے، وہ پیغام آخری مجلسوں میں آئے گا ویکینڈ کی، لیکن ابھی سن لیجئے ظہور کے حوالے سے تو ٹیونس سے بھی ایک ڈیلیگیشن آیا اور اس کے اندر ان کو لیڈ کر رہے تھے جو ٹیونس کے سب سے بڑے عالم تھے، شیخ الحدیث
بہت ہی ضعیف ہوں گے، مثلاً کہہ رہا ہوں 80 سال کی عمر، اور کمزوری بہت زیادہ ہے، عصا کے سہارے چلتے ہیں، ان کے شاگرد ان کو سہارا دے کے لے جاتے ہیں، اور ٹیونس کی حد تک وہ مانے ہوئے عالم ہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ بخاری پڑھا دی، پتہ نہیں کتنی مرتبہ مسلم پڑھا دیا، اس کے بعد آئے انقلاب ایران کی پہلی سالگرہ پر 18، اور قم شہر، وہاں پہ کوئی سیمینار ہو رہا یا کوئی کانگریس ہو رہی، اس میں ان کو شرکت کرنا، ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے، اور اگلے دن صبح کو مثلا 7 بجے پہلا سیشن ہے اس سیمینار کا، اس میں جانا، ہوٹل سے نکلے، اتنے ان کے شاگرد، تو پورا ڈیلیگیشن ٹیونس والا ان کے شاگردوں پہ مشتمل، وہ سب اپنے استاد کو لے کے چلا۔ اب اس زمانے میں قم میں برفباری ہوئی، فروری کا مہینہ، انقلاب کی سالگرہ اور سخت ترین برفباری کا مہینہ، چنانچہ جب وہ اپنے ہوٹل سے نکلے اور گاڑی سامنے کھڑی تھی وہاں چلنے لگی، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ٹیونس میڈیٹیرین میں، اور میڈیٹیرین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ نہ زیادہ سردی نہ زیادہ گرمی، اسی لیے لوگ گروہ در گروہ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے۔ ٹیونس کے لوگوں نے کبھی برف دیکھی بھی نہ تھی، کینیڈا کے اندر جو لوگ کراچی سے آئے ہیں یا لاہور سے آئے ہیں انہوں نے برف کہاں دیکھی تھی، وہی ٹیونس کی کیفیت تھی، چنانچہ وہاں برف نظر نہیں آئی تھی، اور جب کسی آدمی نے برف نہ دیکھی تو اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب برف باری ہوتی تو برف پہ چلنے کے بھی ایک طریقے ہوتے، سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ٹانگ پھسل جانے سے، ظہور امام کے بعد ہم میں سے کتوں کی ٹانگ پھسلے گی مگر کسی اور حوالے سے، اچھا خیر، اب وہ آئے گا، وہ موضوع آئے گا، تو اب ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ ہوٹل سے نکلے برف ہے سامنے، چنانچہ وہ سمجھے کہ جس طرح ہم زمین پہ چلا جاتا میں سنبھل کے چلوں گا، عصا کے سہارے چل رہے تھے، مگر ایک دم سے ان کا پیر پھسلا، وہ 80 سالہ بزرگ زمین پہ گرے۔ میں نے تو سنا ہے یہاں بھی یہی ہوگا، لیکن سویڈن وغیرہ میں اکثر جانا ہوتا ہے تو لوگ بتاتے کہ مولانا یہ بڑی قیامت، اگر ہمارے گھر کے سامنے کی برف باری پہ کوئی اور آدمی آ کے گر جائے، کچھ لوگ تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں گرنے کا، کچھ ہڈی وڈی ٹوٹ جائے، تب وہ جا کے ایسا کلیم کرتے ہیں کہ اگلا پچھلا سارا حساب جو ہے ان کو چکانا پڑتا ہے، اور بعض اوقات تو فراڈ کیس بھی ہوتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مالک مکان ذمہ دار ہے اپنے گھر کے سامنے کی برف کا اور اس پہ گرنے والوں کا، تو اب یہ گر پڑے، جیسے ہی یہ گرے، چلے خوش قسمتی کہ کوئی ہڈی وڈی نہیں ٹوٹی، جو واقعات یہاں پہ اکثر آپ نے سنے ہوں گے، مگر ایک ویسے ہی 70-80 سال کا بوڑھا آدمی کہیں بھی گرے تو لوگ دوڑتے ہیں اس کی مدد کے لیے، یہاں تو مقدس عالم اور چاروں طرف ان کے شاگرد ہی ہیں، چنانچہ سب دوڑے اور قریب آئے تاکہ ان کو سہارا دے کے اٹھائیں، انہوں نے روک دیا، کہا خبردار کوئی میرے قریب نہ آئے، میں خود کوشش کروں گا، خود سے کھڑا ہوں گا، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اب دوبارہ کوشش کی لیکن ڈانٹ دیا کہ اپنی جگہ رک جاؤ، بڑی مشکل سے جو تو کر کے کسی طرح وہ عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد لوگ لے کے چلے گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ شاگردوں نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ بھائی کیا ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی برف پہ گر جائے تو اس کے لیے حرام ہے دوسروں سے سہارا لینا، یا کراہیت شدیدہ ہے دوسروں سے، کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ کون سی فقہ میں ہے، کون سی کتاب میں؟ آپ تو شیخ الحدیث ہیں۔ کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ میں 60 سال سے حدیث پڑھ رہا ہوں اور پڑھا رہا ہوں، بہت بڑی مدت ہوتی ہے 60 سال، لیکن ایک حدیث میں نے اپنی کتابوں میں، ان کا شیعہ مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی شیعہ کتاب دیکھی بھی نہیں تھی اس آدمی نے، کہا کہ اپنی کتابوں میں ایک حدیث میں اکثر پڑھتا تھا اور پڑھاتا تھا، پتا نہیں کتنے بیجز، پتا نہیں کتنے شاگرد میں نے اس حدیث کو پڑھ کے فارغ کر دی، آج تک یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ ابھی میں جس برف پر گرا ہوا تھا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں حدیث کا مزہ لے رہا تھا، حدیث کا بھی ایک مزہ ہوتا، کہا میں حدیث کا مزہ لے رہا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کوئی میرے قریب آئے۔ یہ وہی اصل ظہور میں پورا واقعہ پڑھیے گا، میں نے تو بڑا مختصر کر دیا۔ حیران ہو کے لوگوں نے کہا کون سی حدیث؟ کہا حدیث یہ تھی کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے، اور یہ شیعہ کتاب کی حدیث نہیں، میرے بیٹے کے ظاہر ہونے سے پہلے مشرق کی سرزمین میں ایک اسلامی انقلاب آئے گا، اور یہ ایسا اسلامی انقلاب ہوگا کہ یہ انقلاب میرے بیٹے کے ظہور سے جا کے مل جائے گا، درمیان میں کوئی غیب، درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوگا، یہی انقلاب میرے بیٹے کے انقلاب سے ملے گا، اور اس وقت جو آدمی اس انقلاب کو پائے، بیٹے کی بات تو بعد میں آ رہی ہے، جو آدمی اس انقلاب کو پائے اسے چاہیے کہ اس کی مدد کے لیے پہنچے، ولو علی الثلج، چاہے اسے برف پر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور میں حیران ہوا کرتا تھا کہ امام تو مکے میں آئیں گے، نہ مکے میں برف پڑتی ہے، نہ مدینے میں برف پڑتی ہے، نہ عرب کے عام علاقوں میں برف پڑتی ہے، کیونکہ ذہن میں تصور یہ تھا
کہ انقلاب جو آنے والا جب امام کے انقلاب سے ملے گا تو یہ تو عرب دنیا میں آئے گا یا خاص مکے مدینے میں آئے گا. برف آج تک سمجھ میں نہیں آیا تھا, سمجھا پڑھا دیتا میں شاگردوں کو, لیکن آج جب اس وقت اس برف پہ گرا تو میری سمجھ میں یہ حدیث آ گئی کہ میرے بیٹے کے ظہور کی یقینی نشانی یہ کہ اس سے پہلے ایسا انقلاب آ رہا کہ جس کی مدد کرنے والوں کو برف پہ چل کے جانا پڑے گا. میں برف پہ چل رہا ہوں اور مجھے امام مہدی کا انقلاب یاد آتا چلا جا رہا. نظریہ جو کہتے ہیں یہ عصر ظہور ہے, عصر غیبت نہیں ہے, ختم ہو گیا غیبت کا پیریڈ. البتہ کون سا ظہور؟ ظہور جس طرح سورج نکلتا کہ سورج ایک دم سے نہیں نکلے گا, پہلے بہت سورج کی جو ٹکیا ہے اس کا بہت باریک سا حصہ نظر آئے گا, اور وہی لوگ دیکھ سکیں گے جو اس طرف متوجہ ہیں جو زمین پہ رہتے ہیں. جو اونچے علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے ذرا مشکل کہا اس طرح سے ظہور شروع ہوگا. اور ظہور مکمل کب ہوگا؟ جب 10 محرم کی تاریخ ہوگی, جمعے کا دن ہوگا, اور ایسا سال ہوگا جو طاق سال, اور نمبر ایون نمبر نہیں, مکے کی سرزمین ہوگی, اور اسی سال نوروز اور محرم ایک ہی دن پڑے گا. اب یہ والی حدیث نوروز اور محرم, ایک میں ہے کہ نوروز اور عاشور, ایک میں ہے کہ نوروز و محرم. اور آپ کو معلوم کہ نہ صرف یہ کہ یہ سال ایسا تھا بلکہ ابھی آئندہ 2 سال اور ایسے آنے والے کہ جس میں نوروز اور محرم ساتھ ساتھ واقع ہو رہا. وہ علماء جو ظہور کی تاریخوں کے بارے میں اندازے لگانے کا شوق رکھتے ہیں, بعض علماء کا یہ شوق ہے, کہتے ہیں کہ کوئی یہ شرعی مسئلہ نہیں اور نہ کوئی اس کے لیے سپورٹنگ بہت اسٹرانگ قسم کی دلیل, لیکن آپ ذرا اندازے لگائیں کہ ظہور کب ہوگا. چنانچہ جب کبھی عاشورہ جمعے کے دن آتا وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی وہ عاشورہ, اور اگر عاشورہ اور نوروز ایک ہی دن آئے یہ بہت قریب ہے. اب میں بار بار انٹرنیٹ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان واقعی یہ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ باقاعدہ تصدیق کرتے ہیں, کچھ تو پرنٹ آؤٹ لے کے آتے ہیں کہ جو مولانا آپ نے کہا یہ اس کا پرنٹ آؤٹ کہ نوروز اور عاشورہ یا نوروز و محرم کتنی مرتبہ ایک ساتھ ہوگا, اور یہ جو 2 سال نکل جائیں گے تو پھر کتنے سال کے گیپ کے بعد یہ آئیں گے. ایک یہ طریقہ, ایک طریقہ وہ ہے کہ جب زمانے کا امام پیدا ہوا تھا تو ان کے بابا نے عقیقہ کیا تھا. عجب عقیقہ کیا چیز ہوتی, بہت اہم چیز ہوتی, تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, موضوع ہٹ جائے گا. لیکن عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی جو دنیا میں ابھی آیا جتنی زندگی ہے اتنے عرصے اسے مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ کرنا, اس کا پروٹیکشن. چنانچہ جب راوی نے کہا مولا کیا میں اس کے پیسے دے دوں کیونکہ میرے علاقے میں جانور نہیں ملتا, امام نے کہا نہیں, وہ پیسے صدقہ بنے گا, عقیقہ نہیں بنے گا. عقیقے کے اندر اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ خون بہے, کیونکہ یہ خون اس بچے کے خون کی سلامتی بنے گا, اس جانور کی ہڈیاں بچے کی ہڈی کی سلامتی بنیں گی, اس کا گوشت بچے کے گوشت کی سلامتی بنے گا, اور اس کی کھال بچے کی کھال کی سلامتی بنے گی. کرنسی نوٹ میں تو یہ خصوصیت نہیں, نہ اس میں کوئی خون ہوتا ہے, نہ کوئی ہڈی ہوتی ہے, نہ کوئی گوشت ہوتا ہے, نہ کوئی کھال ہوتی ہے. کہیے تو ایک طرح سے دوا کا کام. جیسے اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ مجھے دوا نہیں مل رہی تو جتنے کی دوا ہے اتنے نوٹ میں کھا لوں تو کیا دوا کا فائدہ ہوگا؟ جی نہیں, فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ یہاں سے شاید الٹا نقصان ہو جائے. تو بہت سے لوگ جو ہے نا الٹی لاجک لگاتے, کیا مولانا وہ اگر بکرا نہ دیا اس کے پیسے دے دیے تو اور اچھی چیز ہو گئی. نہیں, یہ مسئلہ صدقے کا نہیں, مسئلہ دوا کا ہے. تو دوا کے اندر دوائی لینا پڑے گی, اس کی ویلیو نہیں دیکھی جاتی کہ جی وہ $10 کی دوا ہے $15 دینے کو تیار نہیں, وہ فائدہ اسی دوا کا. تو اب یہ عقیقے کے حوالے سے کیا علماء نے اندازے لگا کہ 70 عقیقے کیے گئے تھے زمانے کے امام کے, اور ایک عقیقہ ایک بچے کے ایوریج ایج کیا ہوتی ہے ایک آدمی کی, اتنے سال کے لیے ہوتا. تو 70 عقیقے کتنے سال کے لیے بنیں گے؟ مثلا ایک آدمی کی ایوریج عمر 60 سال, تو 60 سال کے لیے 2 بکرے, کیونکہ اسلام میں مستحب یہ ہے کہ لڑکی ہو تو 1 جانور اور لڑکا ہو تو 2. البتہ یہ نہ واجبات ہے نہ بہت اہم مستحب, لیکن اہل بیت کے گھرانے کا رواج. تو 35 عقیقے ہوئے. تو اگر ایوریج ایج 80 سال ہوتی تو یہ 35 عقیقے 35 کو 80 سے ملٹیپلائی کرو, شاید اتنے سال تک امام اس دنیا میں رہیں گے. اب یہ سارے اندازے چل رہے ہیں. کسی نے اندازے وہاں سے لگائے, کہاں سے لگا؟
بہت اہم ایک روایت ہے، مگر اس سے کچھ علماء نے یہ نتیجہ نکالا، جبکہ کوئی ربط نظر نہیں آتا اس روایت کا اس نتیجے سے، مگر نہیں، کچھ علماء نے نتیجہ نکالا، اور وہ یہ کہ جب صفین کی لڑائی اور اس کی سخت ترین رات آئی، 17 مہینے تک جنگ صفین چلی، اب کبھی جنگ ہوتی تھی، کبھی مذاکرات ہوتے تھے، جنگ رک جاتی تھی، پھر جنگ شروع ہوتی، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آ گئے کہ مولا نے کہا بس اب اس مسئلے کو طول نہیں دینا، اب یہ تلواریں نکالو نیام سے، اور اس وقت ہی نیام میں رکھنا جب مسئلہ ایک طرح سے طے پا جائے۔ چنانچہ 9 دن اور 9 راتیں مسلسل لڑائی ہوئی، اور جب 10ویں رات آئی تو وہ 10ویں رات شام کے علاقے میں آپ بھی جائیے، آج بھی رکھا میں، تو وہی صفین کا میدان ہے جہاں جناب عمار یاسر کا روضہ بن رہا ہے، جہاں جناب اویس قرنی کا روضہ بن رہا، لوگ اکثر دمشق تک جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، موقع ملے تو جائیے گا۔ خیر، خلاصہ یہ کہ اب یہ 10ویں رات آئی، سردی بہت شدید، اس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں، اور یہ حریر کیوں ہے اس کا بھی ایک مطلب ہے، لیکن آج میں جنگ صفین نہیں پڑھ رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے میں اسی میدان جنگ میں نماز سے ریلیٹڈ ایک حدیث آئی تھی اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تاکہ کم سے کم وقت میں بات آپ تک پہنچائی جائے۔ اب یہ ساری رات تلوار چلتی رہی، یہ تو 9 دن اور 9 راتوں میں بھی سخت ترین رات تھی جو 10ویں رات آئی تھی، اور اس 10ویں رات کے اختتام پر مسئلہ بالکل ختم ہونے والا کہ مالک اشتر ایک مرتبہ ساری صفوں کو درہم برہم کرتے حاکم شام کے خیمے تک پہنچ گئے، اور اس کے خیمے کی رسیاں کاٹ رہے تھے، تب گھبرا کے ایک مرتبہ نیزوں کے قرآن بلند کیے گئے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ قرآن تھے کہ جسدان کے اندر پتھر رکھ کے اس کو قرآن کے نام سے بلند کیا گیا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے جو آج کا میرا موضوع نہیں، لیکن خلاصہ یہ کہ قرآن بلند ہوا اور مولا کا حکم آ گیا کہ اے مالک اشتر واپس آ جاؤ۔ مالک اشتر نے ہاتھ جوڑے، مولا صرف چند منٹ کی اجازت دے دی، یہ 3 رسیاں اس کو کاٹوں گا، خیمہ گرے گا، حاکم شام گھبرا کے باہر آئے گا، سیکنڈ کے اندر اس کی گردن اڑ جائے گی۔ اس کی گردن کیا اڑے گی؟ گویا فتنہ و فساد کی گردن اڑ جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کا مسئلہ حل ہوگا۔ کہا مالک اشتر میں نے حکم دیا ہے واپس آ جاؤ۔ کیا دل پہ گزری تھی مالک اشتر کی کہ مولا کا ہے، مولا ہی کا نہیں، پورے خاندان اہل بیت کا اتنا بڑا دشمن، اور اتنے کم میرے فاصلے پر ہے مجھ سے، اور میں سیکنڈوں میں اسے ختم کر سکتا ہوں، مگر حکم امام آ گیا۔ چنانچہ اس طرح سے اطاعت کی مالک اشتر نے کہ آج بھی دنیا حیران، اور یہی وجہ کہ جب مالک اشتر پہنچے تو مولا نے کہا مالک اشتر اسی لیے تمہارا رتبہ میری بارگاہ میں اتنا بلند کہ تم اس طرح سے میرا حکم ماننے والے ہو۔ یہ جملے کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ زمانے کا امام بھی یہی فریاد کرے گا، بلکہ آج بھی کر رہا کہ میرا نام لینے والے بہت ہیں، میرا حکم ماننے والے کتنے۔ کہا کہ یہ جو تمہاری خاصیت کہ دیکھ رہا ہے، اپنی عقل سے اندازہ لگا رہا کہ اگر میں اس وقت مولا کا حکم نہ مانوں تو مولا ہی کو فائدہ ہوگا، اہل بیت ہی کو فائدہ ہوگا، اور اسلام ہی کو فائدہ ہوگا، لیکن نہیں، کوئی عقل نہیں چلے گی جہاں حکم امام آ جاتا، وہاں پہ ساری عقل اپنے گھر میں رکھ کے آ جاؤ، حکم امام کے آگے اپنی لاجک نہ چلانا۔ یہاں تو حکم امام ہی کے آگے لاجک چلائی جاتی، کوئی سائنسدان کوئی بات کہہ دے اس کے آگے کوئی لاجک نہیں چلائے گا، کوئی ڈاکٹر کوئی بات کہہ دے اس کے آگے کوئی لاجک نہیں چلائے گا، کوئی لائر کوئی بات کہہ دے اس کے آگے کوئی لاجک نہیں چلائے گا۔ یہاں ہماری ساری لاجک چلتی ہی حکم امام کے آگے ہے، اور تو کوئی ہمارے ہتھے چڑھتا ہی نہیں ہے۔ خیر، خلاصہ یہ کہ یہی رات تھی کہ اب جنگ اختتام کو پہنچی، اور مالک اشتر لشکر کے صبح سالار، چنانچہ یہ ذمہ داری ان کی کہ وہ یہ گنتی کروائیں کہ کتنے دشمن مارے گئے، کس کی تلوار سے کتنے۔ تو دیکھا کہ آج رات میری تلوار سے 999 دشمن مارے گئے، اور میرے مولا کی تلوار سے 1000 قواصل جہنم ہوئے۔ دل میں ایک لمحے کے لیے خیال آ گیا کہ آج رات میرے اور مولا کے درمیان فقط ایک کا فرق رہ گیا، 999 میں نے مارے، 1000 مولا نے مارے۔ تب مولا نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جس سے بعض علماء نے یہ اندازہ لگایا کہ امام کب آئیں گے۔ مولا نے جیسے ہی مالک اشتر کے دل میں یہ خیال آیا، ابھی کسی سے کہا بھی نہیں اور کہنے کی بات بھی نہیں، دل کا خیال، مگر مولا نے آواز دی اور کہا کہ اے مالک اشتر کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ خالی ایک کا فرق ہے؟ یہ ایک کا فرق نہیں ہے، تمہارے سامنے جو آیا مارا گیا، علی کے سامنے جو آیا پہلے اس کی 40 پشتیں دیکھی گئی کہ کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں ہے، پھر اسے مارا گیا۔ یہ ہمارے اور امام کے یہ ہمارے اور امام کے دیکھنے کا فرق ہی نہیں ہے، یہ وہی چیز ہے کہ جو آج کی جینیٹک سائنس نے ثابت کر دی
پہلے تو ایک بات تھی معجزے کی کہ بھائی 40 پشتیں کیسے دیکھی جاتی، اور آج جب سے یہ جینس کی بات آئی ہر ایک کو پتا ہے کہ آپ قیامت تک کی پشتیں ہر آدمی کے جین میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ جو تسبیح کے دانوں کی مانند پروردگار نے ایک سسٹم بنایا۔ خیر میں ادھر غلط چلا جاتا ہوں، سائنس میری فیلڈ بھی نہیں ہے، خود ہی میں واپس آتا ہوں، آپ کو مجھ سے کہنا بھی نہیں پڑتا ہے، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جاؤ، اسے بھولا تو نہیں کہتے نا، میں تو اس سے بھی جلدی آ جاتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ 40 پشتیں، تو ایک پشت کتنے زمانے کی ہوتی؟ مولا نے 40 کیوں دیکھی، 41 کیوں نہ دیکھی؟ اب بعض علماء نے کہا یہ ایک محاورہ ہے عرب کا، لیکن بعض نے الفاظ کو پکڑ لی، کہا 40 دیکھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت صغریٰ تک صرف 40 ہی پشتیں پیدا ہونے والی ہیں اور کوئی پشت نہیں ہے، تو 40 پشتیں کتنے زمانے میں ہوتی؟ چنانچہ کیلکولیٹر نکالا اور سوشیالوجی والوں سے پوچھا کہ ایک جنریشن کا ٹرن اوور کتنے سال میں ہوتا ہے، اسے 40 سے ملٹیپلائی کیا، کہا اتنے سالوں بعد امام آنے والے۔ اب یہ دیکھیے یہ سارے وہ اندازے جس کی وجہ سے کبھی یہ خبر پھیلتی ہے کہ 1423 ہجرہ میں امام آنے والے، کبھی یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ امام آ گئے۔ برادر محترم سبت جعفر صاحب کو معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم، یعنی میں ان کے اعتراض نہیں کر رہا، ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں کہ پاکستان میں یہ دعوے بھی ہو چکے ہیں کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، امام میرے پاس آنے لگے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے دعوے ہونے لگے، اور پاکستان ہی میں نہیں ایران میں بھی کچھ لوگ نکلے، اور ایران ہی میں نہیں بحرین کے اندر بھی یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ سارے کے سارے اندازے جو ہیں وہ خالی اندازے ہیں، مگر ان روایتوں کی روشنی میں جو آپ نے ابھی دیکھی، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر صرف ایک آخری گزارش کرنا، اور وہ یہ کہ یہ ساری باتیں ایک طرف 70 عقیقوں کے ذریعے سے اندازہ ہوگا، 40 پشتوں کے ذریعے سے اندازہ ہوگا، برف پر چل کے جانے سے اندازہ ہوگا، نوروز اور محرم کتنے سالوں کے بعد ایک ساتھ جمع ہوتا ہے اس سے اندازہ ہوگا، عاشورہ کس دفعہ جمعے کے دن پڑھنا اس سے اندازہ ہوگا، اور جس جمعے کو پڑھنا وہ طاق سال یعنی اور نمبر بنتا ہے، یہ سارے اندازے ایک طرف ہیں۔ مگر خلاصتاً ایک بات سن لیجیے جس کی وضاحت بعد میں آئے گی کہ یہ جتنی علامتیں، ان میں سے کسی کا ظہور امام سے کوئی تعلق نہیں، امام ساری علامتیں پوری ہونے کے بعد بھی چاہیں تو نہ، اور کوئی علامت بھی پوری نہ ہو، چاہے وہ اس قسم کے جاہلانہ نظریے ہو یا باقاعدہ معصوم کی حدیث میں آنے والی علامتیں ہوں، ایک بھی علامت پوری نہ ہو اور امام آ جائے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا علامتوں سے تعلق نہیں۔ پھر کس سے تعلق ہے؟ اس کا تعلق ہماری پریپریشن سے، ہم نے کتنی تیاری کی۔ ایک بات سن لیجئے گا، امام کے 2 لقب دونوں لکھے ایک طرح سے جاتے ہیں، صرف زیر و زبر کا فرق ہے، اور وہ 2 لقب کی وجہ سے ہمارے سامنے 2 بڑے اہم میسج آتے ہیں۔ امام کا ایک لقب ہے منتظر، روئے پر زبر، جس کا مطلب ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی، ٹھیک، اور ایک لقب ہے منتظر، روئے پر زیر کے ساتھ، جس کا مطلب ہے امام خود انتظار کر رہے ہیں۔ تو امام منتظر تو سمجھ میں آ گئے کہ ہم سب ان کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر کیوں ہیں؟ امام کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگرچہ اس کے اندر 2 باتیں آئیں، حکم خدا کا انتظار کر رہے ہیں چلے، اور اپنے جد حسین مظلوم کے خون کا بدلہ لینے کا انتظار کر رہے ہیں چلے ٹھیک، مگر جو سب سے اہم بات آئی ہے روایت میں، امام منتظر ہیں، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب یہ تو عجیب بات ہوگی، کبھی دوستوں میں ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بھئی آپ نے کسی دوست سے یہ طے کیا کہ کل 8 بجے ملے، اب آپ یہ سمجھے وہ آپ کے گھر آئے گا، آپ اپنے گھر بیٹھے انتظار کر رہے، اور وہ یہ سمجھا کہ آپ اس کے گھر جائیں گے، وہ اپنے گھر بیٹھے انتظار کر رہا، نہ موبائل ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ وہ ای میل وغیرہ، دونوں اپنی اپنی جگہ انتظار کر رہے، دونوں اپنی جگہ صحیح بھی ہیں، دونوں کا وقت بھی ضائع ہو رہا، دونوں ایک دوسرے کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ آپ اپنی جگہ کہہ رہے ہو کتنا نامعقول آدمی ہے، وعدہ کر کے غائب ہو گئے، اور وہ سوچ رہا یہ کتنا نامعقول آدمی ہے، وعدہ کر کے غائب ہو گئے۔ اچھا یہ نامعقول محبت والا ہوتا ہے، جیسے ہمارے سبت جعفر کی چھیڑ چھاڑ وہ محبت والی چھیڑ چھاڑ تھی، وہ بھی آج ختم ہو رہی ہے، اب نہیں ہوگی، لیکن مقصد یہ کہ دونوں انتظار کر رہے ہیں، پتا چلا آخر میں پتا چلا بھائی غلط فہمی ہوگی، ورنہ دونوں نے وقت نکالے ایک دوسرے کے، غلط فہمی ہوگی۔ اب تقریباً پوری مثال تو نہیں ہے لیکن تقریباً یہ کیفیت، ہم انتظار کر رہے ہیں امام آئیں گے تو ہمارا کام شروع ہوگا، اور امام انتظار کر رہے ہیں کہ یہ پہلے اپنا کام شروع کرے تو پھر میں آؤں، لقب ہے منتظر، امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے اپنے آپ کو ویسا بنایا کہ نہیں بنایا، اور کیسا بنانا چاہتے ہیں امام؟ یہ بیعت نامہ جو میں اس لیے جیب میں رکھ کے آیا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ پڑھوں، کوئی لفظ میرا نہ آنے پائے، مگر اس بیعت نامے سے پہلے کی آخری بات سن لیجیے، اور یہ بہت اہم بات،
کیونکہ یہ فتنہ ابھی پاکستان میں نہیں پہنچا الحمدللہ، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں آ چکا۔ کون سا فتنہ؟ دیکھیے جب امام آئیں گے نا، امام، تو 4 امتحان مومن کے لیے جائیں گے۔ 2 امتحان عقیدے کے ہوں گے، 2 امتحان کردار و عمل کے ہوں گے، اور 2 امتحان میں سے 1 امتحان امام لیں گے، 1 امتحان دشمن امام لیں گے، تو 4 ہو گئے۔ عقیدے کا 1 امتحان دشمن امام لے گا، عقیدے کا دوسرا امتحان امام لیں گے، اور کیریکٹر اور عمل کا 1 امتحان دشمن امام لے گا اور 1 امتحان امام لیں گے۔ جو عقیدے کا امتحان دشمن لے گا اس کا نام ہے سفیانی، اور جو کیریکٹر اور عمل کا امتحان دشمن لے گا اس کا نام ہے دجال۔ ہمارے ہیڈ ایگزامینر کے 2 نام ہیں، ایک ہیڈ ایگزامینر ہے حضرت سفیانی اور لعنت اللہ علیہ، اور دوسرے کا نام ہے حضرت دجال ملعون۔ یہ 2 ہمارے ہیڈ ایگزامینر، ایک ہم سے عقیدے کا امتحان لے گا، ایک ہم سے کردار کا، مگر یہی 2 امتحان امام بھی لیں گے، ایک عقیدے کا امتحان لیں گے، ایک کردار کا امتحان لیں گے۔ ہمارے یہاں اس وقت پوری قوم ڈس بیلنس، جو عقیدہ بنانے میں لگے ہیں تو بالکل کردار کو بھولے بیٹھے، یہ پیپر اے میں پاس ہوں گے، پیپر بی میں فیل ہو جائیں گے، اور جو کردار بنانے کو بیٹھے وہ عقیدہ بھولے بیٹھے، وہ یہی کافی سمجھ رہے کہ ہم چونکہ مذہب شیعہ میں پیدا ہو گئے بس اتنا کافی، باقی ساری باتیں نعوذ باللہ ان کو کبھی ویسٹیج آف ٹائم لگتی ہیں۔ جب کبھی فضائل کا تذکرہ ہوتا ہے یا امامت یا نبوت یا توحید کی باتیں کی جاتی، وہ پیپر بی میں پاس ہوں گے، پیپر اے میں فیل ہو جائیں گے۔ اور میں اس کی ایک چھوٹی سی، بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ یقیناً اپنا سر پیٹ لیں گے، لیکن اس بات کے لیے بالکل میں گواہ ہوں اور آج سے یہ یقین رہنے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سچی بات، میں نے 76 کی پہلی تقریر جو اس حوالے سے کی تھی، اس میں جب امام کا سفر بتایا تھا، مکے سے امام شروع کریں گے ظہور کے بعد کی ٹریولنگ اور کہاں کہاں جائیں گے، تو سب سے پہلا ہی امام کا جو اسٹاپ ہوگا وہ مدینے میں ہوگا، کیونکہ مدینہ اس وقت تباہ ہو چکا ہوگا۔ ابھی لاسٹ منتھ یہ نیوز آئی تھی کہ اسرائیل کے فوج اور اسرائیل کے پلین سعودی عرب کے بارڈر پہ پہنچ گئے، کیونکہ آرمی جو ہے وہ نہیں پہنچ پائی، بیچ میں چھوٹا سا جارڈن کا حصہ، لیکن فائٹر پلین سعودی عرب کو اپنی ساری فوجیں موبلائز کرنا پڑی۔ اب آج ہم یہ بھی ہر ایک کو بتائے کہ کس طرح اس کو پریشر ڈال کے کہا گیا کہ اس کی تردید کرو، ہر ایک کو بتا کہ مدینہ ان لوگوں کا خواب ہے کہ ہم کو مدینے پہ قبضہ کرنا، لیکن آج سے 10 سال پہلے کوئی ایسے حالات نہیں تھے کہ کوئی مدینے کے قریب جاتا، لیکن بعض چیزیں ہم کو جوک لگتی ہیں، جوک نہیں ہوتی۔ آج اگر انٹرنیٹ کی سائٹ پر یہ تصویر بار بار سرکولیٹ کی جا رہی تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایسے ہی فینیٹک یا پاگل آدمی نے یا مزہ لینے کے لیے کسی نے یہ تصویر پھیلا دی، نہیں، بہت سوچا سمجھا پروگرام ہے، لیکن خالی ابھی ہمارا ٹیسٹ کیا جا رہا۔ تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی انٹرنیٹ پہ، مجھے تو پتا نہیں، ادھر سے بھی آئی، ادھر سے بھی آئی، ادھر سے بھی آئی، یہ ایک فرضی تصویر بنائی گئی کہ اگر 2 پلین خانہ کعبہ سے آ کے ٹکرائیں تو خانہ کعبہ کس طرح سے ٹوٹ کے گرے گا، وہ باقاعدہ پوری گرافکس کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ وہ منظر کشی کی گئی کہ اس طرح سے وہ پلین آ رہی، اس کو کسی حالیہ یا ریسنٹ واقعے سے ملا کے پیش کیا گیا کہ وہاں یہ ہوا تو یہاں کس طرح ہوگا، اور اس طرح سے 2 پلین آتے اور اسی طرح سے آگے خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹکراتے اور اسی طرح سے خانہ کعبہ کا پورا اسٹرکچر گرتا ہوا نظر آتا۔ ایک طرف یہ منظر، دوسری جانب روایات مکے کے حوالے سے ذرا خاموشی ہے، مدینے کے بارے میں کنفرم حدیث کہ مدینے پر اسلام دشمن لوگ قبضہ کریں گے اور روضہ رسول کو گرا دیا جائے گا، ڈھا دیا جائے گا، قبر رسول پر جو زری بنی اسے اخاڑ پھینکا جائے گا۔ اچھا اتنا بتا دوں کہ یہ واقعہ پہلے ہو چکا، اس وقت استعمال مسلمان ہوئے تھے لیکن اس کے پیچھے فکر جو تھی نان مسلم تھی یزید کے زمانے میں، اور آخری زمانے میں یہ واقعہ ریپیٹ ہوگا، تو امام ظاہر ہوتے ہی فوراً مدینے جائیں گے کہ سب سے پہلے مدینے کو ٹھیک کرنا، روضہ رسول ٹوٹا پڑا، مگر جب امام مدینے جائیں گے اور روضہ رسول کو بنائیں گے تو اس وقت روضہ رسول کی صفائی بھی کریں گے اور کچھ ایسی چیزیں وہاں پر ہے جسے امام نکال پھینکیں گے۔ اچھا اب سنیے آگے کے جملے، ابھی آگے کے جملے سنیے، وہ یہ کہ جس وقت امام روضہ رسول کی صفائی کریں گے تو اس وقت وہیں پر عقیدے کا امتحان ہو رہا ہوگا، یعنی جس وقت صفائی کے لیے کچھ جگہ روضہ رسول کی توڑی جائیں گی تو وہاں سے کچھ ڈیڈ باڈیز نکلیں گی، لیکن وہ اتنی تر و تازہ اور فریش ہوں گی کہ ایسا لگے گا کوئی آدمی ابھی 1 گھنٹہ پہلے اپنے بستر پہ سونے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر
بالکل صحیح سالم، جسم اتنا ہی نرم، جسم اتنا ہی گرم جیسے زندہ آدمی ہوتا، بالکل صحیح سالم، یہ دیکھ کر لوگ چکرا جائیں گے۔ کون لوگ؟ آؤٹ سائڈر نہیں، جو امام کی آرمی کو جوائن کر چکے تھے امام کی پہلی کال کو سن کر۔ وہ کتنے مخلص لوگ ہوں گے، کتنا سالم ان کا عقیدہ ہوگا کہ وہاں سے دوڑ کے امام کے پاس آئے، مگر یہ منظر دیکھیں گے چکرا جائیں گے۔ ارے آج تک تو ہم ان کو برا کہتے آئے، اگر یہ اتنے فریش نکل رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اتنے برے نہیں، یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مولویوں نے، ہمارے ذاکرین نے، کیونکہ ہر چیز اعلیٰ والا و گردن ملا، ہر خرابی کی ذمہ داری عالم پہ ڈال دی جاتی۔ اچھا خیر، کتنے لوگ یہ خیال کریں گے 1/3 امام کی آرمی۔ اب امام اس کے بعد پھر انہیں لے جاتا ہینگ کریں گے 2 درختوں پر، درخت بالکل سوکھے درخت ہوں گے، نہ سبز نہ پتے ہوں گے، نہ پھل ہوں گے، نہ پھول۔ جیسے ہی یہ ڈیڈ باڈی اس درخت میں ہینگ ہوگی ایک دم میریکل ہو جائے گا، یعنی درخت میں سبزہ بھی آئے گا، پتے بھی لگیں گے، پھول بھی آئیں گے، پھل بھی آئیں گے۔ یہ دیکھ کر باقی میں سے بھی 1/3 چکرا جائیں گے۔ ارے ہمارے ساتھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ہم نے ان کو کنڈیم کیا، مگر وہ صحیح کہہ رہے، یہ تو ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کو مرے ہوئے 1200 1300 1500 جتنے 100 سال ہوئے، اس کے بعد بھی ان کی ڈیڈ باڈی آج بھی میڈیکل دکھا سکتی۔ دیکھو اتنے پرانے درخت اور یہ ان کا جسم مس ہوتے ہی سرسبز و شاداب ہو گئے۔ اب امام کی آرمی کا مزید 1/3 امام کے اگینسٹ ہو جائے گا اور کہے گا کہ یہ اتنے برے نہیں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے 76 میں یہ پڑھا تو 2 سوال آئے تھے، مولانا ریفرنس کیا، تو ریفرنس کے لیے تو میں نے سب کو بھیج دیا مرحوم مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب اللہ مقامہ کے پاس، جو میرے پہلے استاد بھی ہیں، اور یہ سارے ریفرنسز ان کے پاس تھے۔ مگر دوسرا یہ تھا کہ مولانا یہ عقل میں نہیں آتا، امام کی آرمی کو جوائن کرنے والے صرف اپنے مومن ہوں گے یا آؤٹ سائڈر بھی ہوں گے؟ میں نے کہا صرف مومن، اور ایسے پکے شیعہ کہ وہ امام کی آواز سنتے ہی گھر چھوڑ کے دوڑتے ہوئے آئیں۔ کہا اتنا پکا شیعہ، اور وہ آگے جا کر اس بارے میں غلط ہو جائے۔ چلیں ٹھیک ہے، امام نے کہا نمازیں پڑھے اس لیے شیعہ امام کو چھوڑ کے چلے گئے، اور سمجھ میں آ جاتا نماز بھی پوائنٹ ہوتا ہے، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ مگر یہ والی چیز میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی مومن کبھی یہ کہہ دے کہ یہ شخصیتیں اچھی ہوں گی۔ 76 کے اندر یہ بات تھی، آج سے 26 سال پہلے۔ اب سنیے، میں اس وقت میں ان کو جواب کیا دے سکتا، میں نے اپنا جواب دیا، وہ کنوینس نہیں ہوئی۔ اب سنیے، ان کانوں سے میں نے وہ کیسٹ سنا، اور ہمیشہ میرا ایک طریقہ کار ہوتا کہ جب کوئی آدمی کو کیسٹ لے کے آتا ہے کہ مولانا فلاں اسپیچ ہے یہ سن لیجئے کیا بات کہی گئی، تو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اسپیچ کسی ایک خاص جگہ رکی ہوتی، وہیں سے یہ کیسٹ ریکارڈر میں لگاتے ہیں، پلے کا بٹن دباتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آپ کے پاس اتنا وقت تو ہوگا نہیں کہ آپ 60 منٹ کی تقریر سنیں، تو آپ کا ٹائم سیو کرنے کے لیے ہم نے خاص وہ جو کنٹروورسی ہے وہ والی جگہ یہاں پہ روکا ہوا، آپ اس کو سنیے۔ 5 منٹ سنایا، اس کے بعد ایک اسٹاپ کا بٹن دبایا، ایجیکٹ کا بٹن دبایا، کیسے جیب میں رکھا، چلے گئے۔ مولانا بہت بری بات تھی نا، یہ خلاف اسلام تھا نا۔ پہلے تو میں ہوں ہاں کہہ دیتا تھا، اب کہتا ہوں بالکل نہیں، پہلے پورا کیسے سنائیے اول سے آخر تک یہ کیا کہا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود میرے اوپر یہ حالت گزر چکی۔ میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا کہ دشمنان اسلام کہتے ہیں یہاں پہ میں رکا کہ علام، تابوت، زلجنا، تعزیہ، زری یہ سب غلط، شرک ہے، بدعت ہے۔ اور میں نے کہا اب سنیے جواب۔ کسی صاحب نے وہی حصہ پبلک کو سنانا شروع کیا جہاں سے تھا کہ علم، تابوت، زری، زلجنا سب بدعت ہے، شرک۔ اور 2 منٹ سناتے گئے، دیکھا سنا یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اور پاکستان میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں کہ آپ کی اصول کافی میں یہ لکھا، اور آپ کی ملا یا اس میں بھی یہی فراڈ کیا جا رہا کہ امام یہ فرماتے تھے کہ مدینے کے بعض علماء کا یہ نظریہ ہے، آگے ان کا نظریہ کہتے تھے۔ وہ اتنا حصہ چھاپ دیا جاتا اصول کافی جلد 2 پیج کھلا پر 5ویں امام کی حدیث میں جملہ آیا۔ ارے امام نے کہا کہ مدینے کے بعض دشمن یہ کہتے ہیں، آگے امام جواب دے رہے، سب کاٹ دیا۔ ہمارے نوجوانوں بچے انٹرنیٹ پہ ایک ریفرنس آ جاتا اصول کافی والیوم 2، اب وہ کہاں جا کے چیک کرے، سمجھتے کہ واقعا ہماری کتابوں میں یہ ہوگا۔ آج اتنا بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا پورا کیسٹ سنایا گیا۔ میں نے کہا دوبارہ سنایا گیا۔ کوئی شک نہیں رہا کہ تقریر میں کوئی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ کیا تھے جملے
76 میں پوچھا گیا کوئی مومن ایسا کہہ سکتا ہے؟ اور 2002 میں اپنے کانوں سے دنیا کے 2 مختلف حصوں میں سن کے آ رہا ہوں. ایک خاتون تقریر کر رہی اور کہہ رہی ہیں کہ جنہیں اتنا برا ہمارے ممبر سے کہا جاتا ہے یہ اتنے برے نہیں. دیکھیے یہ 4 مرحلوں میں بات مکمل ہوتی ہے. پرسو، پرسا، پرسا رام، مایا کے 3 نام. یہ محاورے تو صرف جعفر صاحب کو یاد ہے، مجھے یاد نہیں ہوتے. خیر، پہلے کہا جاتا ہے یہ اتنے برے نہیں تھے، ٹھیک. اگلے دن کہا جاتا ہے برے ہی نہیں تھے. آگے بڑھ کے تیسرے دن کہا جاتا ہے اہل بیت اتنے بھی نہیں تھے کہ آپ ان کو اتنا بڑھا رہے ہیں. اور چوتھے دن کہا جاتا ہے وہ کچھ تھے ہی نہیں ہمارے جیسے. یہ 4 مرحلے ہوتے ہیں. اور میں سناتا ہوں یہ آخری بات. نماز کا وقت تو آج بہت قریب آ گیا، بلکہ آ ہی چکا. سنیے آخری جملہ. کہتے ہیں کہ یہ لوگ برے نہیں تھے. کہتی ہیں عورتیں اب تو کم نہیں نا مردوں سے، کہتی ہیں یہ لوگ برے نہیں تھے. ان پر ایک الزام یہ آتا کہ پیغمبر نے جب اسامہ کا لشکر بنا کے کہا جاؤ ورنہ لعنت ہے، یہ نہیں گئے. آپ دیکھیے ان کا استدلال، ان کی لاجک. کہتے ہیں صحیح کیا کہ نہیں گئے؟ پیغمبر نے ظلم کیا. اتنے سینئر آدمیوں کے جونیئر 16 سال کے نوجوان کے ماتحت کر دیا. مجمع سے کہا جاتا ہے کہ سنیے، اگر زمانے کا امام آئے اور آپ کو کسی جونیئر کے ماتحت کرے کہ آپ کبھی اس کی ماتحتی مانیں گی؟ مجمع نے کہا آف کورس نہیں مانیں گے. مجمع بھی کہہ رہا آف کورس. آف کورس سے کچھ اشارہ مل رہا ہے کہ کن علاقوں کی بات ہے، میں کچھ کھل کے نہیں کہنا چاہتا. کہاں کہا جاتا آف کورس؟ ہمارے پاکستان میں تو نہیں کہا جاتا. خیر، میں نے اپنے کانوں سے سنا. کہا کہ اگر ان لوگوں نے پیغمبر کا حکم نہ مانا تو صحیح کیا، غلطی پیغمبر نے کی ہے، ظلم پیغمبر نے کیا. یہ سینئر آدمی کو جونیئر کے ماتحت کر دیا. اتنا ہی نہیں، مجمع کو اکسایا جا رہا کہ اگر امام، یہ دیکھیے یہ لفظ تھا، اگر زمانے کا امام اگر آپ سے کہے کہ اپنے کسی جونیئر کی ماتحتی قبول کرو، کیا کبھی آپ قبول کریں گی؟ کیا آپ پروٹیسٹ نہیں کریں گی؟ کیا آپ یہ حکم امام نہیں ڈالیں گے؟ آف کورس، آف کورس، آف کورس آوازیں آ رہی. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ 76 میں کہا کہ کون شیعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ معجزے دیکھ کر بھی ان لوگوں کو اچھا مانے. اور 2002 میں کہا جا رہا ہے آپ یہی کیجیے گا، امام کا حکم بھی نہ مانیے گا، کیونکہ اگر امام بھی ظلم و زیادتی کرے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. امام ظلم کر سکتا، لیکن بات یہ ہو رہی. میں نے اپنے کانوں سے سنا، بار بار سنا. پھر 2 خواتین سے پوچھا جو اس مجمع میں تھی کہ کیا یہی بات ہوئی؟ ڈر لگتا ہے کہ ایڈیٹنگ کا بھی آج کل بڑا ہنر. سب نے کہا واقعی یہی بات. اسے میں نام اس لیے نہیں رہا کہ کسی شخصیت کو کنڈم نہیں کرنا، یہ بتانا کہ کیا مینٹلٹی ہوتی جا رہی ہے. اگر یہی انداز ہے تو پھر تو یزید کامیاب ہو گیا. یزید کا مقصد ہی یہ بتانا تھا کہ اہل بیت اتنے اچھے نہیں ہیں اور دشمنان اہل بیت اتنے برے نہیں. اور باقاعدہ اس کا سارا مشن یہی تھا. پکار پکار کے کہتا ہے کہ کہاں ہے میرے بدر و احد کے بزرگ، آج میں نے ان کا انتقام لے لیا. یعنی حسین کے خلاف بھی اس نے جو سب سے بڑا الزام لگایا وہ یہ کہ حسین ان کا بیٹا ہے جو بدر و احد میں میرے بزرگوں کو مار چکے. اور حالت کیا ہے اس ملعون کی؟ وقت نہیں رہا، مصائب کے صرف 2 جملے. اور کیفیت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا. دربار میں بیٹھا، سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ آتا، ایک بار نگاہ پڑی یزید، دیکھا ایک عجیب بات نظر آئی. 2 عجیب باتیں نظر آئیں، ایک آج کے لیے، آج ایک کسی اور مجلس کے لیے. کہ اتنے سارے قافلے میں مرد صرف ایک، میرا مولا سجاد. کہا تیرا نام کیا؟ کہا نا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی. کہا حسین کا بیٹا علی؟ وہ تو کربلا میں مارا گیا، اللہ نے کربلا میں اسے موت دی. میرے مولا نے کہا نہیں، وہ میرا چھوٹا بھائی علی اکبر تھا اور اللہ نے نہیں، تیری فوج نے اسے قتل کیا. کہا دیکھا کس طرح اللہ نے تیرے خاندان کو ذلیل کیا. بس میرا مولا سجاد سینہ تان کے آگے بڑا، یزید ذلیل ہم نہیں ہوئے، ہمیں تو شہادت کے ذریعے عزت ملی. ذلیل تو ہوا ہے اور تیرا گھرانہ ہوا. یہ دربار عام دربار نہیں، اس میں بیرونی ممالک کے سفیر بھی بیٹھے. اب یہ جو اپنی توہین و بے عزتی محسوس کی، جلال غصے کے عالم میں کہا جلاد آگے بڑھ کے اس گستاخ کی گردن اڑا دو. میرے مولا سجاد نے سینہ تان کے کہا یحدثونی بالموت، ارے مجھے موت سے ڈراتا؟ الموت لنا عادت و کرامت و شہادت، مرنا تو ہماری عادت، شہید ہونا تو ہماری کرامت.
سجاد شہادت کے لیے تیار، مگر زینب کو یاد آ گیا عصر عاشور میرا بھیا کہہ کر گیا تھا زینب نسل امامت کو بچانا تیرے کام ہے۔ ایک بار آگے بڑھی علی کی بیٹی سجاد کے سامنے سینہ سے بر ہو گئی، کہا یزید جب تک کہ حسین کی بہن زینب زندہ ہے کوئی میرے سجاد کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یزید کہتا جلاد تو پہلے زینب کی گردن اڑا دے۔ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی بوڑھی فضا کھڑی ہوئی، یاد آ گیا 11 ہجری کو فاطمہ نے بلایا تھا، اماں بہن فضا میرے بچے تجھے اماں کہتے ہیں، ماں بن کے انہیں پالنا، میں اپنے بچے تیرے حوالے کر کے جا رہی۔ فضا حسن کو نہ بچا سکی، فضا حسین کو نہ بچا سکی، زینب کو بچانے کے لیے آگے آئی۔ یزید جب تک فاطمہ کی کنیز فضا زندہ ہے کوئی میری شہزادی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یزید نے کہا جلاد تو پہلے فضا کی گردن اڑا دے۔ فضا نے مڑ کے دربار کو دیکھا، حبشہ کے 200 سردار بیٹھے ہیں، کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا۔ ایک مرتبہ حبشیوں کی غیرت بیدار ہوئی، نیام سے تلواریں نکل آئی۔ یزید خبردار فضا کو کچھ نہ کہنا ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ عزاداروں یہ منظر سب نے دیکھا مگر زینب نے عجیب انداز سے دیکھا، ہائے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ ایک مرتبہ ملک مدینے کا رخ کیا۔ السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا رسول خدا، کنیز کی حمایت کرنے والے 200 سردار، لیکن آپ کی بیٹی زینب بے مقلا چادر کے کھڑی ہے اور کوئی نہیں ہے جو زینب کی حمایت میں آواز بلند کرے۔ ماتم حسین